أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فإذا قضيتم مناسككم جب تم حج کے ارکان حج کے مناسک پورے کر چکو تو فاذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ کتنا یاد کرو؟ فذکرکم آباءکم جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا ہمیں دنیا کی زندگانی میں عطا فرما، ہمیں دنیا ہی دے دے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں میں یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے۔ وقنا عذاب النار اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اولئک اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں لہم نصیب ان کے لیے حصہ ہے مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو دنیا میں انہوں نے عمل کیے ہیں، جو مانگا ہے اس میں سے ان کے لیے حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے۔ واذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات ان گنتی کے چند دنوں میں، حج کے دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین پس جس شخص نے 2 دنوں میں جلدی کی تو فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی 2 دن کے بجائے 3 دن مینا میں ٹھہرا رہا تو فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى اللہ فرماتے ہیں یہ سارے احکام اس کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ڈرتا ہے۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، 201، 202 اور 203 یہ 4 آیتیں آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں۔ حج کے متعلق عرفات کے جتنے بھی احکام ہیں پیچھے گزر چکے ہیں کہ عرفات میں آج یہ کیا کیا کرنا ہے۔ مزدلفہ کے احکام بھی پچھلی آیات میں بیان ہو چکے ہیں۔ اب آخری مرحلہ منا کا قیام، کیونکہ پہلے مکہ سے جائیں تو منا آتا ہے، پھر مزدلفہ آتا ہے، پھر عرفات آتا ہے۔ عرفات کے بیان ہو چکے، پھر پیچھے مزدلفہ کے بیان ہو چکے، پھر منا کی طرف جب حاجی آتے ہیں تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے منا کا قیام۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ جب تم حج کے مناسک حج کے ارکان پورے کر چکو تو اب منا میں فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم عرفات اور مزدلفہ کی مناسک ادا کر لو تو پھر منا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کو باقی رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ حج کے تمام ارکان منا میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کا قیام جو ہوتا ہے منا کا قیام یہ حاجی کے لیے حج کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں یہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو احرام باندھنے سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ اس دن حاجی منا میں پہنچتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا، احرام باندھ کر منا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب منا میں پہنچ کے حاجی کیا کرتے ہیں سنت کے مطابق وہاں پر 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا، بیت اللہ چھڑوا دیا کہ بیت اللہ سے نکل جائیں اور منا میں پہنچے تو وہاں جا کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور آگے 9ویں ذی الحج کی تاریخ کی فجر یہ وہاں منا میں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں علماء نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو بیت اللہ کے اندر نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ثواب، منا کے اندر تو 1 لاکھ کا نہیں، لیکن اللہ یہ حاجی کی تربیت کر رہے ہیں۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ منا میں ہم نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے، وہاں جا کے ہم نے 8 ذی الحجہ کو منا میں بیٹھ جانا ہے، وہاں تو ہم نے صرف
جو ہے 5 نمازیں ہی پڑھنی ہے، وہاں تو ٹھہرنا ہے، تو یہ بات نہیں دیکھنی، بلکہ اللہ جو حکم دے رہے ہیں اللہ کے حکم کو دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں بیت اللہ چھوڑ دو تو بیت اللہ چھوڑنا ہی عبادت ہے۔ اللہ کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر رہو تو بیت اللہ کے اندر رہنا ہی عبادت۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، عبادات اصل چیز نہیں ہے، نہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے۔ بس اللہ جو حکم دینا، بھائی مہینہ آیا پورا مہینہ روزہ رکھو، بھائی اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اپنے حکم کی وجہ سے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے عام دنوں میں سر کو ننگا رکھنا بے ادبی ہے، درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، گناہ ہے۔ پگڑی ہونی چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے، لیکن حج کے ایام میں احرام کی حالت میں اللہ نے حکم دے دیا سر ننگا کرو۔ تو اب سر ننگا کرنا یا سر کو ڈھانکنا، ٹھیک ہے، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم عبادت ہے۔ جب وہ کہے سر ننگا کرو تو سر ننگا عبادت ہے، جب وہ کہے کہ سر کو ڈھانپ دو تو سر کو ڈھانکنا عبادت ہے۔ تو اس لیے تو 8 ذی الحجہ کو جو حاجی بیت اللہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، مینا میں چلے جاتے ہیں، مینا میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی کام نہیں کرنا، کوئی وہاں طواف نہیں ہے، کوئی وہاں کوئی خاص ایسا عمل نہیں ہے، بلکہ وہاں ٹھہر کے انہوں نے جو ہے صرف 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو 8 ذی الحجہ کی ہو جاتی ہے۔ آگے 9 ذی الحجہ کی فجر بھی وہاں ہی مینا میں ادا کرنا۔ اب 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے حاجی روانہ ہو جاتا ہے۔ آگے 9 جو تاریخ ہوتی ہے 9 ذی الحجہ، عید سے ایک دن پہلے، اب 9 ذی الحجہ کو حاجی عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ چونکہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعلیٰ سب سے بڑا فرض ہے، تو وہاں پر 9ویں تاریخ کو زوال سے پہلے پہلے حاجی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب زوال کے بعد وہاں جو مسجد نمرہ ہے، میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے، وہاں جو امام ہے وہ حج کا خطبہ پڑھتا ہے۔ زوال ختم ہوتا ہے، زوال کے بعد سب سے پہلے وہ حج کا خطبہ پڑھتا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد پھر تکبیر ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد 2 رکعت نماز ظہر کی امام پڑھاتا ہے۔ اب ظہر کی 2 رکعت پڑھائی، سلام پھیرا، ساتھ ہی پھر تکبیر کے لیے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر مکبر جو ہے پیچھے سے اقامت کہتا ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے، یہ عصر کی تکبیر ہے، عصر کی اقامت ہے، اور 2 رکعت نماز عصر کی ادا کی جائے۔ اب دیکھیں یہاں بھی بڑی عجیب بات ہے، اب اللہ نے ہمیں حکم دیا نمازوں کو اپنے وقت میں پورا کرو۔ ظہر کی نماز عصر کے وقت میں، عصر کی نماز ظہر کے وقت میں نہیں ہوتی، لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، حاجیوں کو حکم دیا کہ ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں ملا کے پڑھو۔ اب دیکھیں یہاں یہ عبادت ہے۔ اب کوئی بندہ کہے دیکھو ابھی تو عصر کا ٹائم بھی شروع نہیں ہوا، عصر کے وقت کو تو ابھی بہت وقت باقی ہے۔ بھائی ہم نے وقت کو نہیں دیکھنا، وقت کو وہاں دیکھنا ہے جہاں اللہ نے وقت کا کہا ہے۔ عام نمازوں کے لیے کہا کہ وقت میں پڑھو، وقت میں نہیں پڑھو گے تمہاری کوئی نماز نہیں، بلکہ اذان بھی اگر وقت سے پہلے دو گے تو اذان بھی قبول نہیں۔ اذان بھی وقت پورا ہو جائے، وقت داخل ہو جائے ہر نماز کا، تو اس کے بعد اذان ہو، اس سے پہلے نہ ہو، تو نماز بھی اپنے وقت پہ ہو۔ لیکن یہاں اللہ نے کیا کہا کہ یہاں آپ نے جو ہے سنتیں بھی معاف ہیں، نفل بھی معاف ہیں، ٹھیک ہے، اور چونکہ اکثر حاجی مسافر ہوتے ہیں تو اس لیے 2 رکعت ہوتی ہے، 4 کی بجائے 2 رکعت، تو وہاں جو ہے وہ امام پڑھاتا ہے، اور ظہر کے وقت میں بھی ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہاں بھی حاجی کی تربیت کی جا رہی ہے کہ تم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جس موقع پر جو حکم ہمارا ہوگا تمہارے لیے وہی حکم ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اپنے فلسفے نہیں جاننے، اپنی علتیں نہیں نکالنی کہ کیا وجہ ہے، ادھر کیا وجہ ہے، ادھر کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، کس وجہ سے کہا گیا ہے، یہ وجہ شجہ علت شلت یہ وہ ادھر ادھر دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس حکم پر عمل کرو۔ اب چونکہ یہاں اس کے بعد اثر اس لیے نہیں رکھی گئی کہ حاجیوں نے مغرب تک یہاں ٹھہرنا ہے، یہ بڑا اعلیٰ رکن ہے، یہاں انہوں نے رونا دھونا ہے، اب بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، بیچ میں کوئی ایسی عبادت اور نہیں آنی چاہیے، اس لیے اللہ نے جو ہے عصر کی نماز کو 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ ظہر کی نماز کے ساتھ رکھ دی ہے۔ ایک ہی اذان ہوتی ہے، 2 تکبیریں 2 اقامتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب جب ایک ہی وقت میں ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی جاتی ہے، اب ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت،
یہ وہ وقت ہے میدان عرفات میں حاجی جو ہے غروب آفتاب تک جھرتے ہیں اور روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے مانگتے ہیں. اور یہ ایک بڑی شان والا عمل ہے کہ میدان عرفات میں حاجی جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اب جب شام ہو جائے تو سر شام ہی واپس پیچھے مزدلفہ کی طرف حاجی چل دیتے ہیں. اب وہاں عرفات سے نکلنا ہے، تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ شام سے پہلے نہیں نکلنا، سورج کے جو ہے غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلنا وہاں سے. تو اور سورج غروب ہونے کے ساتھ نماز بھی وہاں نہیں پڑھنی. اب دیکھیں یہاں بھی بڑا عجیب حکم، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کا وقت ویسے بھی تنگ ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے. اللہ نے عجیب حکم دیا کہ مغرب کا وقت نکلنا ہے لیکن مغرب یہاں نہیں پڑھنی. اب دیکھیں یہاں بھی بندہ بے چین ہوتا ہے، پورا سال نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، مغرب کے لیے جلدی کی ہوتی ہے اور مغرب کو اپنے وقت میں پڑھا ہوتا ہے، اب بندہ بے چین ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے حکم تربیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کہا ہے تمہیں وقت سے کوئی تقاضا نہیں ہے کہ وقت ہے کہ نہیں ہے، بس تم میرے حکم کو دیکھو. تمہارے لیے اب حکم یہ ہے کہ مغرب سے پہلے عرفات کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، تو اور جو ہی مغرب ہو جائے تو وہاں تمہیں نماز بھی نہیں پڑھنی. مغرب کے بعد تم وہاں سے نکل جاؤ گے اور پیچھے جو ہے تم میدان عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ کی طرف آؤ گے. اب مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی. آپ دیکھیں مغرب کا وقت چلا گیا کیونکہ پیچھے میدان میں آتے آتے بندے کو اتنا وقت لگ جاتا ہے. اب جو ہے وہاں یہ دونوں چاہے آدھی رات کو اگر وہاں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کرنی ہے اور پھر جو ہے وہاں آپ نے ٹھہرنا ہے اور وہاں ٹھہرنا ہے. اب 10ویں تاریخ کو آگے جو اصل قربانی کا دن ہوتا ہے، جو عید کا دن ہوتا ہے، 10ویں تاریخ کو 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کو اول وقت میں وہاں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم رمضان میں پڑھتے ہیں پہلے وقت میں جو ہی اذان ہوتی ہے اول وقت میں وہاں پڑھ لیتے ہیں مزدلفہ میں. اب یہ مزدلفہ کا وقوف شروع ہو جاتا ہے. مزدلفہ میں رات کو بھی ٹھہرے، اب یہاں صبح ٹھہرتے ہیں اور بس دعائیں کرنی ہیں. اب سورج کے نکلنے تک طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اب مزدلفہ سے نکل جانا. مزدلفہ کا عمل یہی ہے، ختم ہو گیا. اب مزدلفہ سے نکل کر مینا کے لیے روانگی ہو جاتی ہے، پیچھے مینا میں آ جانا. اب یہ وہ دن ہے عید کا دن جس دن حاجی کی سب سے زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، انتہائی مشقت، اور بہت سارے حاجی ہوتے ہیں لاکھوں کے حساب سے. اس لیے جس جگہ بھی جو عمل کرنے جائے گا اس جگہ رش ہوگی، آسان نہیں ہوتا. اب سب سے پہلے مینا میں پہنچ کر کرنا کیا ہے، جو جمرہ عقبہ ہے، بڑا شیطان بڑا جو ہے وہاں ہے، اس پر رمی کرنی، اس کو پتھر مارنا. 10 تاریخ کو یہ صرف ایک شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اس دن باقی 2 کو نہیں ماری جاتی، کیونکہ یہ بڑا عمل ہوتا ہے. پھر ایک کو مار کے دوسرے کے پاس جائیں، دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس جائیں تو ان کو شام یہاں ہی ہو جائے گی حاجیوں. اس لیے وہاں اللہ نے حکم یہ دے دیا کہ صرف جو ہے آپ نے ایک شیطان جو جمرہ عقبہ ہے بڑا ہے اس کو کنکری مارنی ہے. اب دوسرا عمل کیا کرنا ہے کہ جو ہی آپ کنکریاں مارنے سے رمی کرنے سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری منزل قربانی کیا. اب آپ نے اپنی اپنی قربانی دی. یہ دونوں کام بڑے مشکل ہوتے ہیں. مشکل اس وجہ سے ہے کہ بے پناہ رش ہوتی ہے، رش کی وجہ سے قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں. اب جب رمی کرتے ہیں حاجی تو رمی کے لیے قدم اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی جمرہ عقبہ ہوتا ہے. تو اس لیے 25 لاکھ 20 لاکھ حاجی جب وہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں ان کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے. قدم اٹھا کے آگے رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. پھر وہاں ہر حاجی کو اس کے پاس تقریباً پہنچنا ہوتا ہے، وہاں جا کے پھر رمی کرنی ہوتی ہے، تو انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. پھر اپنی اپنی قربانی کرنا یہ بھی مشکل کام ہوتا ہے. اب اس وجہ سے قربانی کے لیے حکومت نے وہاں قربان گاہ جو ہے وہ متعین کی ہوتی ہے، تو تمام حاجی وہیں پر قربانی کرتے ہیں. یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی. تو آج کل وہاں جو ہے ہر قسم کے قربانی کے جانور بھی وہاں مل جاتے ہیں. لوگ وہیں سے جانور خریدتے ہیں، وہیں ذبح کر دیتے ہیں. اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے جو توانا آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، وہاں قربان گاہ میں پہنچ جاتے ہیں، وہیں قربانی کرتے ہیں. جو آدمی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح عورتیں ہیں، بچے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی حج کیا ہوتا ہے، عورتوں نے بھی اور ضعیف بوڑھوں نے بھی، تو
تو ان کی بھی قربانی ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کو اس پر معمول کر دیتے ہیں. کوئی بھائی یا باپ ساتھ گیا ہوتا ہے، مارک ساتھ گیا ہوتا ہے، وہ یہیں رک جاتے ہیں، وہ وہاں جاتا ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دیتا ہے. لیکن آج کل اکثر جو ہے وہ وہاں گورنمنٹ کو پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور گورنمنٹ وہاں جو ہے اس کا انتظام کر دیتی ہے، وہ وہاں ان کی قربانیاں کر دیتے ہیں، ان کو وقت بتا دیا جاتا ہے. تو بہرحال 10 ذی الحجہ کو یہ دوسرا بڑا عمل حاجی کے لیے رمی کے بعد، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد جو ہے یہ دوسرا بڑا عمل جو ہے وہ قربانی کرنا. اب قربانی کے بعد تیسرا کام اس نے 10 ذی الحجہ کو ہی کرنا ہے. وہ تیسرا کام کیا ہے کہ حجامت کروانی، حجامت بنوانی ہے. اب رش کی وجہ سے یہ کام بھی بڑی مشکل سے انجام پاتا ہے. اب 20 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ آدمیوں کے سر ڈھونڈنے، یہ آپ اندازہ لگائیں کتنے نائی کہاں سے ہوں گے، کتنے بندے ہوں گے. تو یہ ایک دوسرے کا لگا ہوتا ہے، کئی جو ہے وہاں پیسوں پر بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن کتنے ہوں گے؟ 1000 2000 3000 افراد ہوں گے، 4000 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 10,000 ہو جائیں گے، پھر بھی جو ہے 20,000 افراد ہو جائیں گے جو لگے ہوں گے. لیکن اتنے حاجی، لاکھوں حاجیوں کا جو ہے یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بے پناہ رش ہوتی ہے. رش کی وجہ سے یہ بھی، تو اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو قصر ہے یا حلق ہے. یعنی یا بال منڈائے جاتے ہیں کہ جو ہے اس طرح پھیرا جائے، بالکل بال منڈا دیے جائیں، یا بلیڈ سے کر دیے جائیں، یا کترائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ عمل بھی جو ہوتا ہے یہ حلق کا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو اب یہ تیسرا عمل جب کیا کہ اس نے حلق کروا دیا، اب پھر چوتھا عمل احرام کھول دیا جاتا ہے. اب احرام جو 8 ذی الحجہ سے اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اب یہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد اتنے مشقت عمل کے بعد اب جو ہے یہ احرام کھول دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں اس احرام کے کھولنے کے ساتھ عورت کے پاس جانا منع ہے. ابھی تک عورت حلال نہیں ہوئی، ابھی اس نے طواف کرنا ہے. طواف کرنے کے بعد بیوی جو ہے اس کے لیے حلال ہوگی. ابھی تک جو ہے وہ عورت کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن احرام کھول دے گا. اب چوتھا رکن کیا ہے وہ حاجی نے اسی دن کرنا ہے کہ چوتھی چیز کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے. اب پھر وہ وہی رش، ٹھیک ہے، اور سارے کے سارے ادھر سے فارغ ہوتے ہیں، ادھر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. اسے طواف زیارت کہتے ہیں. طواف زیارت یہ بھی فرض ہے، یہ بھی حج کا رکن ہے. اسی طواف کے متعلق اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم لیقضوا تفثهم. اللہ کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل پہلے صاف کریں. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، پھر اپنی نظریں پوری کریں، جو نظر مانی تھی وہ نظر ساری منتیں پوری کریں. پھر ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر ان کو چاہیے کہ وہ قدیم گھر، پرانا گھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا گیا، پھر حضور سے اس کی تعمیر کروائی گئی. یعنی یہ پرانا گھر چلا آ رہا ہے، اس کو بالبیت العتیق اللہ نے فرمایا اس پرانے گھر بیت اللہ شریف کا طواف کریں. تو یہ طواف ہے جس کا اللہ نے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ میں حکم دیا ہے. تو یہ طواف جو ہے 10ویں تاریخ کو کیا جاتا ہے اور اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے. اور یہ جس طرح وقوف عرفات تھا، عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن ہے، اسی طرح یہ طواف زیارت بھی حج کا رکن ہے، یہ بھی حج کے لیے فرض ہے. تو لیکن اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے 10 کو طواف زیارت کے لیے مکہ نہیں جا سکتا، 10 کو بیمار ہے، عذر ہے، تھک گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، یا کوئی اور ایسی وجہ پیش آ گئی ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ 10 کو اس نے صبح اتنے عمل کیے ہیں، جمرہ عقبہ کی رمی بھی کی ہے، وہاں رش سے نکلا ہے، پھر آگے قربانی بھی کی ہے، پھر یہاں سے اس کو فارغ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس نے آ کے حجامت بنوائی ہے رش میں، اب تھک گیا ہے یا کوئی اور بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، کوئی عذر ہے، تو آج کے دن اگر نہیں جا سکتا تو پھر 10 کے بعد آگے 11 ذی الحجہ کو وہ طواف زیارت کر سکتا ہے، 11 کو بھی کر سکتا ہے. اور جو ہے بوجوہ کسی وجہ سے اس کو 12 تک بھی مؤخر کر سکتا ہے. یہ حج کے 6 دن ہوتے ہیں، کیونکہ اب حج کے پچھلے ارکان کو اس نے پورے کر لیے ہیں، اب صرف طواف زیارت رہ گیا. طواف زیارت کے لیے اب جو ہے یہ 3 دنوں میں کسی عذر کی وجہ سے کرنا تو پہلے دن ہی چاہیے. 10 دن حج کو جب عید کا دن ہوتا ہے، چوتھا عمل بھی طواف زیارت حاجی کو اسی دن کرنی، ہمت کرنی چاہیے. لیکن اگر ہمت جواب دے دے، کمزوری ہو، کوئی وجہ ہو، تو وہ طواف جو ہے اگلے دن 11 ذی الحجہ کو، اگر اس دن بھی نہ کر سکے تو 12 کو بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر 12 تاریخ کے بعد طواف کرے گا، 12 ذی الحجہ کے بعد،
پھر طواف زیارت جو حج کا رکن ہے یہ تو ہو جائے گا، لیکن اسے اس کے ساتھ دم دینا ہوگا۔ جو دم ہے، جس طرح نماز میں واجب رہ جائے تو اس میں اس کو جو ہے سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، تب نماز کی جو ہے وہ کمی پوری ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے دم دینا ہوگا، دم ضروری ہوگا، پھر یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ طواف چونکہ عازمین حج نے مقرر اوقات میں لازمی کرنا ہوتا ہے، ان اوقات میں، اس لیے اس موقع پر بھی سخت ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتی ہے، تو چونکہ طواف کے بعد پھر انہوں نے ایک اور عمل صفا مروہ کی صحیح بھی کرنی۔ آپ دیکھیں جو عام طواف آدمی کرتا ہے، طواف کیا ادھر سے نکل گیا، اور عام طواف جو ہے جتنے بھی طواف کرتے رہے اس کے لیے جو ہے صحیح نہیں ہوتی، صفا مروہ کی صحیح نہیں ہے۔ بس آیا 7 چکر لگائے، وہاں استلام کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اور جو عمل کیا وہ اس کا طواف پورا ہو گیا۔ لیکن عمرے کا طواف، جو عمرے میں ہم احرام باندھ کے جاتے ہیں، یا جو حج کا طواف ہوتا ہے، یہ طواف زیارت، اس میں صحیح صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میلان حضران میں دوڑ کے جانا اور باقی اس میں چل کے جانا، یہ ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ عام دنوں میں اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ رش کم ہوتی ہے، لیکن حج کے دنوں میں کیونکہ پھر سارے ادھر سے فارغ ہوتے ہیں، طواف کے بعد صحیح کر رہے ہوتے ہیں صفا مروہ میں، اس لیے 5واں عمل اس نے جو ہے اس عمرے کے طواف کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرنا ہے، اس لیے یہ مشکل عمل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اس کا حج پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حج مشقت کا عمل ہے، جوان لوگ جو ہے وہ حج کر سکتے ہیں، جوانی میں حج کے لیے جانا چاہیے، اور یہ ساری مشقتیں چند دن ہوتے ہیں، دن گنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے عمل کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں بندہ تھک جاتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں۔ اب جب اس کا یہ حج پورا ہو گیا، طواف بھی اس نے کر لیا، اس کے بعد مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت دی۔ یہ 3 دن مکہ میں آگے جو ہے 10 کے عمل کے بعد اس کو 11، 12، 13 ذی الحج، یہ 3 دن مکہ میں نہیں بلکہ واپس مینا میں جائے گا۔ 11، 12، 13 ذی الحج یہ ایام مینا کہلاتے ہیں، یہ مینا کے دن کہلاتے ہیں۔ ان ایام میں مینا میں قیام کیا جاتا ہے، بس قیام میں ٹھہرتے ہیں۔ البتہ معذور لوگوں کو اللہ نے اس میں بھی استثناء دیا ہے، تو یہ ہے وہ تمام مناسک حج جو مختلف مقامات پر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اب زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کے اندر ایک بڑی اور بری رسم یہ بھی تھی، جس طرح پیچھے کئی رسمیں گزری ہیں کہ وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، شیطان نے ان کے دل میں رکھا تھا کہ یہ حرم کی حدود سے باہر ہے، اس لیے جو ہے باہر سے آنے والے لوگ چاہیں ہم تو عرب ہیں، ہم کیوں حرم کی حدود سے نکلیں، ہم تو حرم والے ہیں۔ اب یہ کہہ کے اتنا بڑا رکن چھوڑ دیتے، تو اللہ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی اور کئی ان کی رسمیں ختم کی۔ ایک رسم ان کی یہ تھی کہ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں، جب مشرکین مکہ حضور کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہاں منڈی لگتی تھی، حاجی حج سے فارغ ہو جاتے تھے، اب یہ جو 3 دن مینا میں ٹھہرتے تھے، وہاں میلے لگتے تھے، منڈی لگتی تھی۔ اب میلوں میں وہ کیا کرتے تھے، منڈی میں کیا کرتے تھے، ایک تو خرید و فروخت کرتے تھے، ٹھیک ہے، چیزیں خریدی بیچی، پھر دوسری چیز ان کے بڑے بڑے وہاں جو ہے وہ بیٹھنے لگتی تھی، اس میں اپنے اپنے خاندان کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہمارے عربوں کے اندر چونکہ شعراء تھے، شاعر تھے، تو وہ اپنے اپنے قبیلے کی اپنی اپنی جنگیں، ہم نے ان سے جنگیں لڑی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، یعنی اپنے بڑوں کی کارنامے، بڑوں کی خوبیاں وہاں بیان کرتے، ان کو دہراتے، اور اسی طرح اپنے آباء و اجداد کا نام زندہ رکھتے تھے، کیونکہ ہر طرف سے حاجی آئے ہوتے تھے، وہ اپنا تعارف کرواتے تھے کہ ہم فلاں قوم سے ہیں، ہمارا قبیلہ فلاں ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے فلاں پہاڑ گرا دیے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو مارا ہے، یہ یعنی اپنے آباء و اجداد کا نام زندہ رکھتے۔ اب حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اس خاندانی تفاخر کو ختم فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کوئی خاندانی نہیں ہے، یہ فلاں اونچے خاندان کا ہے، یہ نیچے خاندان کا ہے، اور لوگوں کو حضور نے تعلیم دی کہ خاندان پر فخر کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں ہے، فرمایا کلکم ابناء آدم، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا کیے گئے، تو آپ کا سلسلہ تو مٹی سے جا کے ملتا ہے، تو تم کس بات پر فخر کر رہے ہو؟ لا فخر للعربی علی العجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فخر نہیں ہے، ولا للعجمی علی العربی، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، ہاں فضیلت اگر ہے تو الا بالتقوی، حضور نے فرمایا سوائے تقوی کے اور کوئی چیز فضیلت کی بنیاد نہیں بن سکتی۔
جو جتنا اللہ کے ہاں قریب ہوگا وہ اتنا ہی اعلیٰ ہوگا، جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا ہی بلند ہوگا، اللہ اس کو بلند کریں گے۔ یہ خاندانی اور نسلی تفاخر یہ جاہلیت کی باقیات میں سے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے قریش کو اپنے خاندان کو مخاطب کر کے فرمایا ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اے قریش، اے لوگوں، تم سے اللہ نے خاندانی نفرت اور غرور سب ختم کر دیا ہے، اور اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک شرافت اور بزرگی والا انسان وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے ہاں خاندانی تفاخر و برتری کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح مجھے یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، اپنی نسلی تفاخر کو بیان کرتے ہو۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو حصہ ہے کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرمائی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو رات فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرمائی، بلند درجات عطا فرمائی، ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائی، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائی، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائی، قرآن و سنت کی اشاعت نصیب فرمائی، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمارے مقدر فرمائی، پوری دنیا میں اپنے نظام کو غالب فرمائیے، باطل نظاموں کو ختم فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔